بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 30 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 7 حروف پر نزول قرآن کے دلائل کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، 7 حروف پر نزول قرآن کے دلائل میں سے 2 کا ذکر ہم گزشتہ سبق میں 7 حروف پر نزول قرآن کے بیان کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مزید 2 دلائل کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی 2 دلائل جو ہے وہ گزشتہ سبق میں ہم نے جہاں 7 حروف پر نزول قرآن کا بیان ہوا تھا وہیں پہ 2 دلائل پڑھ لیے تھے۔ آج مزید 2 دلائل کی تفصیل پڑھیں گے، دلیل نمبر 3 اور دلیل نمبر 4 کی۔ قرآن کریم کے 7 حروف پر نازل ہونے کے دلائل۔ تیسری دلیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا، اور اس نے ایسی قرات کی جسے میں نے درست نہیں سمجھا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے پہلے شخص کے علاوہ دوسرے طریقے پر قرات کی۔ جب ہم نے نماز ادا کر لی تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے ایسی قرات کی جسے میں نے درست نہیں سمجھا۔ پھر یہ دوسرا شخص داخل ہوا تو اس نے اپنے ساتھی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر قرات کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے سامنے پڑھنے کا حکم دیا، تو دونوں نے پڑھا، اور دونوں کی قرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابی فرماتے ہیں، میرے دل میں تکذیب کا ایسا وسوسہ پیدا ہوا کہ ایام جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کیفیت کو دیکھا جو مجھ پر طاری تھی، جس کی وجہ سے میں پسینے میں شرابور تھا، خوف کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابی، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ 2 حرفوں پر قرآن پڑھوں۔ پھر میں نے درخواست کی کہ میری امت کو مزید آسانی عطا کی جائے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ 7 حروف پر قرآن کو میں پڑھوں، اور یہ بھی فرمایا کہ جتنی مرتبہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اتنی ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دعا مانگیے، ہم اسے قبول کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جتنی مرتبہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اتنی ہی مرتبہ ہم سے دعا مانگیے، ہم اسے بھی قبول کریں گے۔ چنانچہ میں نے 2 مرتبہ یہ دعا کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے چھوڑی جس دن مخلوق مجھ سے سفارش کرے گی یا سفارش کی خواہش کرے گی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی مجھ سے شفاعت کی خواہش کریں گے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، یہ اس قبیل سے ہے جس کے بارے میں جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے دلوں میں وہ باتیں موجود پاتے ہیں جس کا بیان کرنا ہم میں سے ہر ایک کو بوجھل محسوس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم انہیں پاتے ہو؟ یعنی جو خیال آتا ہے اس کو تم پاتے بھی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے، یعنی دل میں جس کو تم محسوس کر رہے ہو کیا وہ واقعی وہ خیال آتا ہے دل میں؟ تو پھر یہ تو صریح ایمان ہے، صریح ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ تیسری دلیل ہے 7 حروف پر نزول قرآن کی، جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ چوتھی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو حافظ ابو یعلا نے اپنی مسند کبیر میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ فرمایا، میں اس شخص کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن 7 حروف پر اترا ہے، تو اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ان کا گننا مشکل ہو گیا، ان کا شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی جب انہوں نے یہ گواہی مانگی
کہ 7 حروف پر جو نازل 7 حروف پر قرآن کے نازل ہونے کی جو روایت ہے یہ کتنے لوگوں نے سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں جو ہے وہ اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا۔ ثالثا روى مسلم بسنده عن ابي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة انكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة انكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففزت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال له يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن أهون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن أهون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على 7 أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام۔ تیسری دلیل امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا اور اس نے ایسی قرات کی جسے میں نے درست نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے اپنے ساتھی کے قرات کے سوا قرات کی۔ فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نے نماز مکمل کر لی، ادا کر لی، تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ فقلت، میں نے کہا بے شک اس نے ایسی قرات کی ہے جس کو میں نے ناپسند سمجھا ہے۔ وداخل آخر، اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ قرات کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ قرات کرنے کا حکم دیا، تو ان دونوں نے قرات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قرات کو جو ہے وہ اچھا کہا۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے نفس کے اندر، میرے دل میں تکذیب کا وسوسہ پیدا ہو گیا، ایسا وسوسہ کہ جاہلیت میں بھی جو ہے پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کو بانپ لیا تو میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا، جس کی وجہ سے میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، مجھ پر میری طرف یہ وحی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان اقرأ القرآن علی حرف، کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں۔ تو میں نے جو ہے وہ درخواست کی کہ میری امت پر آسانی کی جائے، میری امت پر آسانی کی جائے۔ تو مجھ پر جو ہے وہ دوسری مرتبہ یہ حکم دیا گیا کہ میں اس کو 2 حروف پر پڑھوں۔ پھر میں نے جو ہے وہ درخواست کی کہ میری امت پر آسانی کی جائے، تو مجھے تیسری مرتبہ یہ کہا گیا کہ کہ میں اس کو جو ہے وہ 7 حروف پر پڑھوں، یعنی قرآن کریم کو 7 حروف پر پڑھوں۔ اور ہر دفعہ جو ہے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہر دفعہ جو آپ نے جو مانگا ہے اتنی ہی مرتبہ آپ ہم سے دعا مانگیے، ہم اسے قبول کریں گے۔ فقلت، تو میں نے کہا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری مرتبہ تیسری دعا کو میں نے جو ہے وہ اس دن کے لیے چھوڑ رکھا جس دن مخلوق مجھ سے سفارش کی خواہش کرے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مجھ سے شفاعت کی خواہش کریں گے۔ قال القرطبی فكان هذا الخاطر يشير الى ما سقط في نفس ابي من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به قال أوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وسوسہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، یہ اس قبیل سے ہے جس کے بارے میں
جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے دلوں میں وہ باتیں موجود پاتے ہیں جس کا بیان کرنا ہم میں سے ہر ایک کو بوجھل محسوس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم انہیں پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ قال ذالک صریح الایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے۔ رابعا روى الحافظ ابو يعلى في مسنده الكبير ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال يوما وهو على المنبر اذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرآن انزل على 7 احرف كلها شاف كاف لما قام فقاموا حتى لم يحسوا فشهدوا ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل القرآن على 7 حروف كلها شاف كاف فقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انا اشهد معهم۔ چوتھی دلیل وہ ہے جس کو حافظ ابو یعلا رحمہ اللہ نے اپنی مسند کبیر میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک دن ممبر پر تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس شخص کو اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو کہ قرآن 7 حروف پر اترا ہے جن میں سے ہر ایک کافی اور شافی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ فقاموا، تو اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ شمار سے باہر تھے۔ فشہدوا ان الرسول، انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، ایسے 7 حروف جو جن میں سے ہر ایک کافی اور شافی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 حروف پر نزول قرآن کے مزید 2 دلائل کی تفصیل پڑھی ہے۔ ہم نے اب تک 4 دلائل پڑھ لیے ہیں جن میں سے 2 کا ذکر گزشتہ سبق میں ہوا جس میں 7 حروف پر نزول قرآن کا بیان ہوا اور ساتھ میں 2 دلائل ذکر ہوئے۔ آج کے سبق میں ہم نے مزید 2 دلائل کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ نمبر 1، وسوسہ سے کیا مراد ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا؟ نمبر 2، 7 حروف پر نزول قرآن کی چوتھی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔